جی بے شک. ایک پیمانہ تو رخ مصطفیٰ تھا. مجھے کہ آپ کو کیسے پتہ چلتا ہے کہ آپ کا رب آپ سے راضی ہے، اور آپ کو کیسے پتہ چلتا ہے کہ آپ کا رب آپ سے ناراض ہے؟ تو صحابہ نے مسکرا کر کہا انہوں نے کہ جو ہمارے سامنے تو پیمانہ ہی ایک ہے، پیمانہ ہی ایک ہے جس سے اللہ کی رضا ماپی جاتی ہے. کیا بات، کیا بات. کہ اللہ راضی ہے یا اللہ ناراض ہے. فرمایا کیا پیمانہ ہے؟ فرمایا جس عمل پہ ہمیں شک ہو کہ پتہ نہیں اس عمل سے اللہ راضی ہوتا ہے یا اللہ تعالیٰ ناراض ہوتا ہے، تو ہم چپ کر کے وہ عمل جا کر حضور کے سامنے کر دیتے ہیں. حضور کے سامنے عمل کر دیں، حضور دیکھ لیں، اگر چہرے پر تبسم آ جائے تو ہم سمجھ جاتے ہیں ہمارا رب راضی ہو. ہم نے تو رب کو دیکھا ہی نہیں ہے. رب کو ہم کو تو خبر نہیں کہ خدا ہے بھی یا نہیں. ہم کو تو اعتبار ہے آقا آپ کی زبان پر. ہم حضور کے چہرے پر دیکھتے کہ مسکراہٹ کھل اٹھتی، چہرہ جو ہے وہ نیر و تابہ ہو جاتا. حضور زیادہ جو ہے مسکرانے لگ جاتے، تبسم فرما دیتے، حضور ناراض نہ ہوتے تو ہم سمجھ جاتے ہمارا رب راضی ہو گیا. اگر اسی عمل سے کوئی ایسا عمل ہوتا ہے جو حضور کو ناپسند آتا ہے تو ہم فوراً سمجھ جاتے ہیں کہ حضور کو ناپسند آئے تو پھر میرا رب بھی ناراض ہے. ایک پیمانہ تو یہ تھا. دوسرا پیمانہ حدیث پاک میں حضور نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کی رضا والد کی رضا میں ہے. یہ دوسرا پیمانہ ہے. کسی بندے کا دیکھنا ہو کہ اس کا رب اس سے راضی ہے کہ نہیں ہے، تو اس کا صرف اتنا پتہ کر لیں کہ وہ اپنے والد کے ساتھ راضی ہے کہ نہیں، یعنی اس کا والد اس سے راضی ہے کہ نہیں. جو بندہ اپنے والد کو راضی نہیں کر سکتا تو رب کو کیسے راضی کرے؟ اللہ. اس لیے فرمایا گیا کہ اللہ کی رضا والد کی رضا میں ہے، اور اللہ کی ناراضگی والد کی ناراضگی میں ہے. اگر والد راضی ہیں تو سمجھ جائیں کہ آپ کا رب آپ سے راضی ہے. تو جو والد کو راضی نہیں کر سکتا وہ اپنے رب کو کیسے راضی کر رہا ہے؟ جو گھر بیٹھا پہلے اس کو تو راضی کر لو. اپنے والد جس نے جنم دیا تمہیں، تو اب اللہ تعالیٰ کی عبادت کا ذکر اپنا کیوں فرمایا اور ساتھ والدین کا حکم اکٹھے متصل کیوں فرمائے؟ علماء فرماتے اس لیے کہ اللہ جو ہے اس نے ہمیں خلق فرمایا، تخلیق فرمایا. تو تخلیق فرمانے کے اعتبار سے وہ اس بات کا حقدار ہے کہ اس کی عبادت کی جائے. اس کا حق ہے، ہمارا فرض ہے، اور اس کا حق ہے کہ اس کی عبادت کی جائے اظہار تشکر کے طور پہ. تمہارا تو نے ہمیں تخلیق فرمایا، تو خالق ہونے کے اعتبار سے، مالک ہونے کے اعتبار سے، رب ہونے کے اعتبار سے اس کا یہ حق ہے. رب کا معنی سنیں گے نا آج، چلے آپ کو رب کا معنی بتا دیتا ہوں. رب کا معنی لوگوں نے بڑا محدود کر دیا. رب کا معنی یہ کہتے ہیں جو صرف پالنے والا. اگر آپ کو شرعی تعریف بتاؤں تو آپ حیران ہوں گے. شرعی رب کی لفظ رب کی شرعی تعریف جو ہے، رب اس ذات کو کہتے ہیں جو ہر مخلوق کو اس کی استعداد ذاتی کے مطابق عطا فرمائے اور عطا فرماتا رہے حتیٰ کہ اسے درجہ کمال تک پہنچے. اس ذات کو رب کہتے ہیں. اب جتنے آپ لوگ بیٹھے ہیں آپ سب کی ضروریات مختلف ہیں، یہ تو ایک مخلوق ہے. اب جتنے لوگ بیٹھے ہیں آپ کی ضروریات، کسی کو میٹھا پسند ہے، کسی کو نمکین پسند ہے، کسی کو درمیانہ پسند ہے، کسی کو نرم پسند ہے، کسی کو سخت چیز پسند ہے، کسی کو پھل اچھے لگتے ہیں، کسی کو سبزیاں اچھی لگتی ہیں، کسی کو وہ گوشت اچھا لگتا ہے. تو آپ سب کی ضروریات مختلف ہیں. پہننا کسی کا کسی طرح سے، کسی کا کسی طرح سے. بکری کا بچہ ہے اس کی ضرورت اور ہے، شیر کے بچے کی ضرورت اور ہے، بطخ کے بچے کی ضرورت اور ہے. اس نے کہا نا بطخ نے کہ مولا میں نے تو تیرنا ہوتا، فرمایا جا تیرے پاؤں چپو کی طرح بنا دیں. مرغی نے کہا مجھے تیرنے کی ضرورت ہے، فرمایا تیرے پاؤں ویسے بنا دیتے. تو ہر ایک چیز کی ضرورت مختلف ہے. تو رب اس ذات کو کہتے ہیں کہ جو اس مخلوق کو اس کی ضرورت کے مطابق عطا فرمائے اور پھر اس کو درجہ کمال تک بھی پہنچا دے. اب آپ ہیں، میں ہوں، پیدا ہوتا بچہ تو پہلے دن ماں کے دودھ میں ایک خاص خاصیت ہوتی ہے جو اس وقت اس کو چاہیے. اگلے ہفتے اور طریقہ دودھ ہوتا ہے، اس کے اگلے ہفتے اور ہوتا ہے، اس کے اگلے اور ہوتا ہے، اس کے اگلے اور ہوتا ہے. اور جیسے جیسے بچہ بڑا ہوتا جاتا ہے تو دودھ خود بخود تبدیل ہوتا جاتا ہے. اور جب وہ کھانے کے قابل ہوتا ہے تو دانت نکلنا شروع ہو جاتا ہے. تو یہی تو رب ہے کہ جب اس کو دودھ کی ضرورت تھی تو دانت دیے نہیں، تمہیں خیر دانتوں کو بغیر کام چلا لیں. لیکن جیسے وہ چیز کھانے کے قابل ہوتا ہے تو پھر دانت نکلنا شروع ہو جاتے ہیں. یہ کون سی ذات ہے؟ ایسی ذات کو رب کہتے ہیں. اس کو خالق ہے، مالک ہے، ہمارا رب ہے. اس اعتبار سے اس کا یہ حق ہے کہ اس کی عبادت کی جائے. سبحان اللہ. تو خالق ہونے کے اعتبار سے اس کا حق ہے کہ اس کی عبادت کرے، اور دنیا میں لانے کا سبب یعنی سبب تخلیق ہونے کے اعتبار سے ماں باپ اس بات کے حقدار ہیں کہ ان کے ساتھ اس نے سلوک کیا جائے.
اگر ماں باپ نہ ہوں ہم دنیا میں آتے، تو اللہ نے ماں باپ کو ہمیں دنیا میں لانے کا سبب بنایا ہے۔ فرمایا مسبب ہونے کے اعتبار سے یہ میرا حق ہے کہ میری عبادت کی جائے، اور یہ سبب دے تخلیق، وجہ تخلیق وجہ بنے، تو وجہ بننے کے اعتبار سے ان کا حق ہے کہ ان کے ساتھ اس نے سلوک کیا جائے، اور ساتھ شرط لگا دی۔ فرمایا ماں باپ دونوں میں سے ایک یا دونوں جب یہ کبر کو پہنچے، بڑھاپے کو پہنچے، تو پھر ان کے ساتھ اس نے سلوک کرو۔ جوانی میں تو خود ہی اپنا کام کر لیتے، تمہیں بلاتے نہیں ہو، ان کو ضرورت ہی نہیں ہوتی۔ فرمایا تمہارا امتحان تو تب شروع ہوگا جب یہ بڑھاپے میں جائیں گے، دونوں یا ان میں سے ایک، ماں باپ دونوں یا والدہ یا والد، ان میں سے ایک بھی ہو سکتا ہے، دونوں اکٹھے بھی ہو سکتے ہیں۔ تو جب وہ کبر کو پہنچے تو پھر تمہارا امتحان شروع ہوتا ہے۔ کیوں امتحان تب شروع ہوتا ہے جب وہ بوڑھے ہیں تو ان کی خاصیتیں بچوں والی ہوتی ہیں، اب وہ بہیو کرتے ہیں بچوں کی طرح سے، کڈس کی طرح سے، چھوٹے بچوں کی۔ بلکہ حدیث سے قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ جب بندہ بڑا ہوتا ہے، جیسے جیسے عمر کے اگلے حصوں میں منتقل ہوتا ہے، تو ہم اس کو اس کے جو بچپن ہے اس کی طرف لوٹا دیں، خلق کی طرف لوٹا دیتے ہیں، تو اس کو ہم اس کے خلق کی طرف لوٹا دیتے ہیں۔ اب بچہ پیدا ہوا، وہ پڑا ہے ایک طرف، اور ادھر 100 سال کا بابا ہے وہ بھی پڑا ہے۔ اب دونوں کی کیفیات اور دونوں کے خصائص دیکھیں تو تقریباً ایک جیسے۔ عروج آیا تمبو کی طرح سے ہی صاحبان ہے، یہاں سے بچہ پیدا ہوا، عروج آیا، سورج جوانی کا چمکا اور پھر ڈلنا شروع ہوا، اور وہ ادھر بوڑھا ہو گیا، ادھر وہ بچہ تھا۔ اب کہا گیا کہ جب انسان اپنے بڑھاپے کو پہنچتا ہے تو ہم اس کو اس کے خلق کی طرف لوٹا دیتے ہیں۔ اب بوڑھا تھا، بابا ہو گیا، اس کو خلق کی طرف کیسے لوٹایا گیا؟ اب ذرا بوڑھے اور بچے کا فرق آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ اب بوڑھا بابا ہے تو اس کے بھی دانت نہیں، ادھر وہ بچہ تھا اس کے بھی دانت۔ جب اس کے دانت نہیں ہوتے تو آپ کیا کرتے ہیں کہ 4 ماہ ہو گیا بچہ، اس کو کھانے پینے کی چیز دینی ہے، تو آپ کیا کرتے ہیں کہ اس کو فیڈر لا کے دینا پڑے، تو چھوٹا سا اتنا سا فیڈر، اور اس چھوٹے بچے کی نپل بھی چھوٹی ہوتی ہے، ٹھیک ہے، اس کو آپ دیتے ہیں۔ پھر اس کے لیے غذا کا بندوبست ماں جیسے کرتی ہے، چھوٹی سی کولی، چھوٹا سا گلاس، تاکہ اس کے ہونٹ کٹ نہ جائیں، بڑا گلاس وہ اس کے منہ کو لگتا ہی نہیں، تو چھوٹے چھوٹے ہونٹ ہیں، نرم ہونٹ ہے، تو بڑی خوبصورت گلاسی چھوٹی سی وہ لائی جاتی ہے، اس کو چھوٹا سا چمچ، اتنے چمچ ملتے بازار سے، وہ لائے جاتے ہیں۔ اب وہی بیٹا جب دیکھتا ہے کہ اب میرا والد بڑھاپے میں پڑا ہے، تو اب اس پر امتحان ہے کہ اب دیکھو کہ اس نے تجھے بچپن میں کیسے پالا تھا، اب تم اپنے باپ کو کیسے پالو۔ تو کیا تو اپنے باپ کے لیے ایسا کوئی گلاس لے آئے؟ اب تو بچے دوائی دیتے ہوئے شرماتے ہیں کہ باپ کو میں دوائی دوں، میں چمچ بھر کے اس کو دوں، اور اگر اس کے کپڑوں پہ گر جائے، وہ بیچارہ خود کوشش کرے، ہاتھ کانپے اور اس کے اپنے کپڑوں پہ گر جائے، تو فرمایا یہی تو امتحان ہے کہ جب وہ کچھ کھاتے ہوئے اپنے جسم پر، اپنے کپڑوں پر گرا لے، تو وہ پھر ان کو جھڑکنا مت، ان کو اف بھی نہ کہنا، اور ان کے سامنے جب بیٹھنا تو اپنے دونوں ہاتھ یوں پھیلا لینا، اپنے پروں کو یوں بچھا دینا، جیسے آنکھیں بچھائی جاتی ہیں راستے میں، بچھا دینا، اب رحمت کے ساتھ اپنے جو پر ہیں ان کو رحمت کے ساتھ بچھا دینا، پتہ چلے کہ آپ عاجز ہو کر بیٹھے ہو۔ اپنے والدین کے سامنے کبھی چوڑا ہو کر بیٹھنے سے منع کیا گیا، اور رحمت کے ساتھ اپنے پروں کو یوں ان کے سامنے بچھا دیں، ان کے سامنے غرور تکبر نہیں کرنا۔ کیوں کہ وہی تو میرے مرشد ہیں، انہوں نے مجھے بولنا سکھایا، انہوں نے مجھے چلنا سکھایا، تو آج میں ان کو کہوں کہ ماں اماں آپ کو کیا پتا؟ بھائی پتا انہیں کو سارا پتا انہیں کو ہے جنہوں نے مجھے بولنا سکھایا۔ اور میں جو بات میں نے کی تھی کہ ہمارے مرشد اولی وہی ہیں، اس وجہ سے کہ وہ مرشد کا ہمیں تو وہ بتاتے ہیں، ہمیں مرشد کا وہ بتاتے ہیں۔ اگر وہ نہ بتائیں کہ یہ عالم ہے، یہ نیک انسان ہے، یہ بڑے انسان ہے، تو ہمیں کیسے پتہ چلے گا؟ تو ہمارے پہلے مرشد تو وہ ہیں جنہوں نے ہمیں راستہ دکھایا، نبی کا ذکر تو ہمیں سکھایا، اللہ کا نام ہمیں یاد کرایا، ہمارے کان میں اذان دلوائی، اقامت کہلوائی۔ تو اصل تو وہ ہمارے مرشد ہیں جنہوں نے وہ کام کیا۔ ان جو گھر میں مرشد بیٹھے ہیں نا، ان سے بھی ذرا دعا کروایا کریں، ضرور، یہ سنت ہے، جو فرمایا ان سے دعا کروائے۔ تو والدین کے ساتھ حسن سلوک کیا گیا، اس لیے کہا گیا کہ ان کے ساتھ اس نے سلوک کرے۔ اس بعد فرمایا ان کے لیے دعا بھی کی جائے، ماں باپ کے لیے دعا بھی کی جائے، اور دعا کیا ہے؟ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، مولا میری ماں اور میرے باپ پر ویسے ہی کرم فرما جیسے انہوں نے مجھے بچپن میں پالا تھا۔
میں نے بتایا نا کہ بچپن میں جو پالتے ہیں، میں اکثر دیکھتا ہوں، ایک دن میری آنکھوں سے آنسو نکل رہے ہیں. اللہ اکبر. یہ کافی پرانی بات ہے. حافظ صاحب ہے، مزدوری کرتے تھے اور ان کا اچھا کاروبار تھا، لیکن کاروبار نہ رہا تو مزدوری کرنے لگے دیہڑی والی. تو ایک دن عصر کا وقت تھا، یہ مغرب، عصر و مغرب کے درمیان میں بیٹھا تھا، تو میں نے دیکھا تو تھکی ہارے سارا دن کا کام کر کے جا رہے تھے. ہاتھ میں ایک چھوٹا سا چھاپر تھا اور اس میں 1 یا 2 سیب ہوں گے کٹے ہوئے، وہ بھی کٹے ہوئے، وہ لے کے جا رہے تھے. تو خود کھانے ہوتے تو وہیں کھا لیتے. کیا پرانی بات ہے، اگر خود کھانا ہوتے انہوں نے وہ خود کھا لیتے. تو پھر میری چشم تصور ان کے گھر چلی گئی. پڑوسی تھے میرے، میں نے کہا کہ یہ لے کے جا رہے ہیں تو اب کریں گے کیا. ان کو چھوٹے چھوٹے بچے تھے، میں نے کہا یہ جائیں گے اور اپنے بچوں کے سامنے رکھیں اور ایک ایک کاش ہی آئے چلیں. بچے ایک ایک کاش کھائیں گے تو ان کی آنکھیں نم ہو جائیں. اللہ اکبر. میری اولاد نے کچھ کھا تو لیا. اب سارا دن تگاری کس نے اٹھائی، سریا کس نے اٹھایا، اینٹیں کس نے اٹھائی، دھوپ میں کس نے کام کیا، تکلیف میں کس نے کام کیا، لیکن رات کو آ کر کھلایا کس کو؟ اپنی اولاد کو. اور اس نے اس طرح سے ان کو پالا. اور اولاد پھر میرے جیسی نالائق ہو جائے کہ وہ والد اور والدہ کے لیے دعا ہی نہ کرے، بلکہ منع کر دے ان کے لیے دعا کری نہ. چارپائی اٹھا کے بات میں دعا ہی نہ کرے. اللہ تو حکم فرمایا نا، دعا مانگو رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. ان کے لیے دعا کرو، بلکہ دعا وہ نہیں، ساتھ نماز بھی کہا. فرمایا تمہیں آگے پیچھے ہو سکتا ہے دعا بھول جائے، جب مجھے یاد کرو گے. حقوق اللہ کا آغاز نماز سے کرو گے. نماز پڑھنا شروع کرو گے تو جب اختتام کرو گے تو جب تب تک نہ اٹھنا جب تک کہ اپنی ماں اور اپنے باپ، اپنے والدین کے لیے دعا نہ کرو. ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. اور یہ پڑھتے ہیں، یہ تھوڑی تصحیح کر لیں. بچے کہہ دیتے ہیں ربی اجعلنی، تو سر تھوڑا اس کو پڑھ لیجیے گا. وہ وہاں پہ کلکلا ہے اور جیم سائلنٹ ہے. ربج یا کلکلا ہونا، ربج انی مقیم الصلاۃ. وہ تھوڑا سا اس کی اصلاح بھی کر لیں تاکہ پڑھتے ہوئے نماز میں غلطی نہ ہو. تو اب دعا مانگتے ہیں، نماز پڑھ کر. نماز کس کی پڑھی؟ اللہ کی. اس کے حضور سجدہ رہے تھے، اس کے حضور رکوع کیا، اس کے لیے قیام کیا، اس کے لیے قوما کیا، اس کے لیے جلسہ کیا، اس کے لیے تمام ارکان نماز جو ہے بجا لائے. تلاوت اس کے لیے کی. سارے اعمال جو نماز میں کیے اس کی ذات کے لیے کیے. فرمایا جب سلام پھیرنے لگو تو تب تک مت اٹھنا جب تک میرے نبی پر درود نہ پڑھ لینا، اور اپنے والدین کے لیے، مومنین و مومنات کے لیے دعا نہ مانگو، اور اپنے لیے بھی دعا مانگو. ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. اب یہ بتائیں، نماز میں والدین کے لیے دعا مانگ سکتے ہیں نا؟ آپ روزانہ مانگ 2 رکعت ابھی پڑھیں، 2 رکعت نفل ابھی پڑھ دیں. جب آپ آخر میں اٹھیں گے تو اللہ کی نماز ہے، تو نماز کے بعد ان کے لیے کیسے ناجائز ہو سکتے ہیں؟ اور اس پاسبل یہ کیسے ممکن ہے کہ وہ نماز کے بعد ان کے لیے دعا ناجائز ہو جائے؟ ان کے لیے دعا ضرور کریں، ان کے لیے دعا ضرور کریں. اور ساتھ تاجدار کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ایک دن تشریف فرمائے تو ایک اماں بوڑھی چلتی چلتی آئیں تو حضور ان کے اعزاز میں کھڑے ہو گئے. جیسے حضور کھڑے ہوئے تو صحابہ کھڑے ہو گئے. حضور کھڑے ہو تو کائنات کھڑی ہو جائے. تو حضور کھڑے ہوئے، صحابہ کھڑے ہو گئے. اماں جی کے لیے راستہ بن گیا. اماں جی آئیں اور حضور ان کے اعزاز کے لیے کھڑے رہے. ان کی باتیں سنتے رہے. جب انہوں نے باتیں مکمل کی، انہیں اجازت چاہیے، حضور سے اجازت لے کر جانے لگے. تو پھر حضور ان کے اعزاز میں کھڑے ہو گئے. جیسے کھڑے ہو گئے، جیسے وہ گلی موڑی تو حضور بیٹھ گئے. جو جانتے تھے وہ تو خاموش رہے، لیکن کچھ نئے صحابہ تھے وہ آگے بڑھے. ان کو حضور یہ اماں کون تھی؟ اتنے نصیبوں والی جن کے لیے تاجدار کائنات کھڑے ہو جائے. سبحان اللہ. اتنی عظمت والی خاتون کون ہے؟ ہمیں تو ارشاد فرمایا. سرکار نے فرمایا وہ میری رضائی ماں حضرت حلیمہ سعدیہ ہے. سبحان اللہ. یہ صرف دودھ پلانے والی ماں ہیں جن کا اکرام حضور نے ایسے فرمایا، جن کو عزت دی حضور نے. تو حقیقی ماں کا مرتبہ کیا ہوگا؟ حقیقی ماں کی عزت. اس لیے فرمایا کہ جنت ماؤں کے قدموں میں ہے. ایک کافر تھے تو مسلمان ہوئے کہ حضور کے پاس آئے. کہا حضور میں تو مسلمان ہو گیا ہوں لیکن میری ماں کافر ہے، تو میرے لیے کیا حکم ہے؟ سرکار نے فرمایا جاؤ اپنی ماں کے ساتھ انہیں سلوک کرو. اس نے ماں کے ساتھ انہیں سلوک شروع کر دی. جو بھی نیک اعمال تھے اپنی ماں کے ساتھ کرتے. ایک دن ماں نے پوچھ لیا، کہا بیٹے خیر ہے، یہ پہلے تمہارے اندر یہ خصائل نہیں تھے، اب تم بڑی میری خدمت کرتے ہو، یہ باتیں تجھے کون سکھاتا ہے؟
ان کا اماں وہی سکھاتے ہیں جن سے تو روکتی ہے۔ کہا کون؟ فرمایا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وہ میرے رسول محتشم ہیں، وہ مجھے یہ سکھاتے ہیں کہ اپنی ماں۔ فرمایا میں ان کو مانتی بھی نہیں پھر بھی میری خدمت کو حکم دیتے۔ فرمایا ہاں۔ فرمایا پھر تو نے ماننا چاہیے، چل مجھے لے چل، میں بھی صاحب ایمان، سبحان اللہ، میں بھی ان پر ایمان لے کر آتی ہوں۔ تو آپ حسن سلوک کریں گے نا، حسن سلوک ادھر کریں گے، حضور آپ کو محبوب اپنا مدینے میں بنا لیں۔ حدیث پاک حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اکثر فرماتے ہیں کہ اپنے قمیض کے بٹن کھول لیتے مدینہ شریف میں اور یمن کی طرف منہ کر کے حضور کھڑے ہو جاتے، گھر والے بھی دیکھتے، صحابہ بھی دیکھتے۔ تو ایک دن انہوں نے پوچھ لیا حضور خیر ہے آپ اکثر ادھر منہ کر کے بٹن کھول کے ادھر کھڑے ہو جاتے، خیر ہے؟ سرکار نے فرمایا مجھے ادھر سے ٹھنڈی ہوا یمن سے۔ تو اہل خانہ نے اور صحابہ نے پوچھا حضور ساری کائنات کو ٹھنڈی ہوائیں آپ سے آئیں؟ ہم مر جائے خلائق ہیں، ہاں اس جگہ سے لوگ آپ سے فیض پاتے ہیں، چاہے وہ روحانی فیض ہو، چاہے وہ علمی فیض ہو، چاہے وہ شرعی ہے، جس طرح کا بھی فیض وہ آپ سے پاتے ہیں۔ اور آپ فرما رہے ہیں کہ ہمیں ٹھنڈک ادھر سے آتی، ساری کائنات کو ٹھنڈ آپ سے اور آپ کو ٹھنڈک یمن سے۔ خیر ہے؟ سرکار شاہ فرماتے ہیں ماں میرا یار رہتا ہے، میرا دوست رہتا ہے۔ تو صحابہ نے عرض کی حضور دوست ہے تو دیکھا نہیں کبھی؟ کوئی سارے دوست آپ کو ملنے آ گئے، کوئی فارس سے آ گیا، کوئی روم سے آ گیا، کوئی ایران سے آ گیا، کوئی کہیں سے کوئی کہیں سے، تو یہ تو افریقہ سے آ گئے، تو یہ عجیب آپ کے دوست ہیں، آپ کو ملنے نہیں آئے۔ آپ انہیں دوست فرمایا جائے، فرمایا ملنے تو ضرور آتے لیکن انہیں ایک شرعی عذر لاحق ہے۔ فرمایا حضور کیا شرعی عذر لاحق ہے؟ فرمایا ان کی ماں علیل ہیں اور وہ ارادہ کرتے ہیں مجھے ملنے کا، اور ماں سے اجازت لیتے ہیں تو ماں کہتی ہیں اگر تم چلے گئے تو میں فوت ہو گئی تو ان کی ماں کی خدمت کرنے والا ان کے سوا کوئی اور نہیں ہے، تو ماں کی خدمت میں لگے رہتے ہیں لیکن مجھ سے ملنے کے مشتاق بھی ہیں۔ تو پھر سرکار نے ارشاد فرمایا صحابہ ایسا کرنا، یہ ایک جبہ لے لو اور اس بندے کو جا کر دینا جو یمن ایک چھوٹے سے علاقے کرن میں رہتا ہے، پھر وہ دعا فرما دیں تو ان کی دعا میں زیادہ اثر ہے بنسبت اس کی جس کی طرف بھیجے جا رہے ہیں۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ کا دور تھا اور حضور سید علی اور مرتضیٰ یہ دونوں گئے، کیونکہ حج کا موقع تھا۔ سرکار نے فرمایا تم میں سے یمن سے کون آئے؟ کھڑے ہو کے بندے، ان کا جی دوسرے لوگ بیٹھ جائیں جو کرن کے ہیں وہ کھڑے ہو جائیں، تو کرن کے کھڑے ہو کے فرمایا تمہارے علاقے میں کوئی اویس؟ پھر ان حاجیوں کے ساتھ وہ تشریف لے گئے، حضرت حسین عمر اور حضور سید علی اور مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ ان کے ساتھ گئے اور جا کر ان کو حضور کی طرف سے وہ جو چادر تھی وہ تحفہ وہ بھی دیا، اور پھر سرکار کا سلام ارشاد فرمایا، حضور سلام ارشاد فرما رہے ہیں آپ کو، اور ساتھ کہا کہ آپ حضور کی امت کے لیے دعا فرمائیں۔ اب موتی چلیں، موتی یہ ہے کہ بندہ ماں کی خدمت کرن میں کرے، حضور اسے اپنا دوست مدینے میں بنا لے۔ آپ یہاں ماں کی خدمت کریں، حضور آپ کو اپنا دوست مدینے میں بنا لیں۔ دوسرا حضور اس کو تحفہ بھی عطا فرماتے ہیں، حضور ان کو چادر بھی عطا فرمائے۔ تیسرا وہ بندہ مستجاب الدعوات ہو جاتا ہے، وہ دعا کرے تو اللہ ان کی دعا میں برکت ڈال دیتا ہے کیونکہ وہ ماں کا خدمت گزار ہے۔ اور چوتھا حضور اس کو سلام بھی ارشاد فرماتے ہیں، اے میرے دوست تجھے سلام ہو کہ تو ماں کی خدمت کر رہا ہے۔ تو آپ سے بھی التماس ہے کہ اپنی ماں کی خدمت کریں، اپنے والد کی خدمت کریں، کہ حضور نے ارشاد فرمایا جنت ماؤں کے قدموں میں ہے اور والد جنت کا درمیانی دروازہ ہے، باب الاوسط۔ تو جو والد کی خدمت کرے گا وہ بھی جنت کا حقدار بن جائے گا، اور جو والدہ کی خدمت کرے گا وہ بھی جنت کا حقدار بن جائے گا۔ تو کوشش کریں کہ دونوں ہم سے راضی جائیں، اور جس کے ماں باپ اس سے راضی نہ گئے ظاہر سی بات ہے کہ وہ پھر جنت میں نہیں جا سکتے، لیکن جس سے اس کے ماں باپ راضی ہوں گے وہ جنت میں بلا حساب و کتاب جائے گا۔ لیکن اب یہ مجھے ان سے جا کر معافی مانگے گا کون؟ ہماری تو ضد ہے نا، تو وہ کوئی اوپرے تو نہیں، پرائے تو نہیں۔ اگر ماں ناراض ہیں، والد ناراض ہیں، تو آج اس ختم سے اٹھنے کے بعد پہلا کام یہ کریں بلا مشروط کوئی شرط نہ رکھیں اور جا کر ماں باپ سے معافی مانگیں۔ اگر وہ چلے گئے قبر میں، پھر یہ پہلے ہمارے ضمیر کے بڑے بوجھ ہیں نالائکیوں کے، اور اگر یہ ایک اور بوجھ آ گیا کہ ماں یا باپ ناراض ہوں اور قبر میں چلے جائیں، تو پھر ساری عمر میں دیواروں میں ٹکرے ماریں، وہ ضمیر کا بوجھ مجھے جینے نہیں دیں گے، مجھے رلائے گا۔ سرکار نے فوراً فرمایا گھر جاؤ سیدھے۔
فیہما فجاہد، جاؤ ان کی خدمت کرو، اور یہی خدمت جو ہے یہ تمہارا جہاد ہے۔ تمہیں اللہ تعالیٰ اتنا ثواب عطا فرمائے گا کہ جو والدین کی خدمت کرو گے جیسے تم جہاد کر رہے ہو۔ تو ہم کوئی بھی نیک ہو، اس نیک بندے سے ہم دعا کرواتے ہیں، یا تمہاری دعا کا اہتمام کرتے ہیں کہ کسی نیک بندے کے طفیل ہم سب کی دعا قبول ہو جائے۔ تو کہا جائیں اپنی ماں سے دعا کروائیں۔ وہ پہلے پریشان تھے، اپنے اسکول کی وجہ سے زیادہ پریشان ہو گئے۔ حضور نے ارشاد فرمایا اب کیا پریشانی، ماں سے جا کر دعا کروائیں۔ عرض کرتے ہیں حضور پریشانی یہ ہے کہ والدہ اس دنیا میں نہیں ہے، دعا کرنے والی خود رحلت فرما گئی، وہ چلی گئی ہے۔ سرکار نے فرمایا پریشان ہو، یہ بتائیں خالہ حیات ہیں؟ عرض کہ ہاں حضور خالہ حیات ہے۔ سرکار نے فرمایا جائیں اپنی خالہ کی خدمت کریں اور خدمت کے نتیجے میں ان سے دعا کروائیں، وہ خوش ہوگی، آپ کو دعا دیں گی، اور جیسے وہ دعا دیں گی تو آپ کی یہ بھول معاف ہو جائے گی۔ اب اس میں سے موتی چنتے ہیں، فتویٰ نکالتے ہیں حدیث پاک میں سے کہ اگر آپ اور میں یہ کوئی بزرگ کہہ دیں نا کہ جاؤ ماں سے دعا کرو تو شریعت نہیں ہے، وہ اچھی بات تو ہو سکتی ہے، وہ بہتر بات تو ہو سکتی ہے، وہ خوبصورت بات تو ہو سکتی ہے، لیکن وہ شریعت نہیں ہو سکتی۔ لیکن جیسے ہی حضور نے فرمایا کہ جائیں اور ماں سے دعا کروائیں تو شریعت بن گیا۔ اب ان کے سامنے تو اس وقت سب سے زیادہ اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہستی خود تشریف فرما ہے تاجدار کائنات، وَلَوْ أَنَّهُمْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمْ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا۔ وہ تو اس بارگاہ ناز میں حاضر ہیں اور ان کو درخواست کریں اللہ کی بارگاہ میں، اور اللہ کی بارگاہ میں استغفار کریں، حضور دعا فرما دیں تو ان کی فوراً بھول معاف ہو سکتی ہے۔ اللہ نے وعدہ فرمایا کہ وہ جیسے اللہ کہ حضور کی بارگاہ میں بیٹھ کر دعا مانگیں گے تو اللہ تعالیٰ ان کی دعا کو قبول فرما لیں گے، بشرط ہے کہ حضور بھی سفارش فرما دیں اور توبہ بھی قبول فرمائیں گے اور رحمت فرما دیں گے۔